بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی ہاشم کی شہادت۔ جب تمام اصحاب امام حسین علیہ السلام درجہ شہادت پر فائز ہوئی اور سوائے اہل بیت اطہار کوئی نہ رہا اور وہ سب اولاد عقیل بن ابی طالب اور اولاد امام حسن علیہ السلام اور اولاد امام حسین علیہ السلام تھے، تو سب نے جمع ہو کر ایک دوسرے کو وداع کیا اور عازم جنگ ہوئے۔ سب سے پہلے جس نے سبقت کی عبداللہ بسر مسلم ابن عقیل تھے۔ یہ اپنے بزرگوار سے اجازت لے کر میدان قتال میں آئے اور اس مضمون کا رجز ادا فرمایا: اے قوم اشرار، میں چاہتا ہوں کہ آج اپنے پدر بزرگوار مسلم بن عقیل سے ملاقات کروں اور ان جوانوں سے کہ جنہوں نے دین پیغمبر پر وفات پائی اور کسی نے سخن دروغ و باطل ان سے نہیں سنا۔ وہ بہترین مردم تھے، شرافت نسب میں اور سادات ہاشمی اور صاحبان حسب تھے۔ بروایت محمد ابن ابی طالب عبداللہ بن مسلم اعدائے دین سے خوب لڑے، یہاں تک کہ 3 حملوں میں 98 اشقیاء فنار کیے۔ اس کے بعد عمرو بن سبی سیادوی اور اسد بن مالک نے انہیں شہید کیا۔ ابو الفرج اصفہانی نے مدائنی اور حمید بن مسلم سے روایت کی ہے کہ مادر عبداللہ رقیہ دختر امیر المومنین تھی اور عمرو بن سبی نے عبداللہ کو شہید کیا۔ باروایت دیگر عبداللہ نے ایک ہاتھ اپنی پیشانی پہ رکھا، ناگاہ ایک ملعون نے تیر ان کی طرف پھینکا کہ ہاتھ اور پیشانی مبارک ان کی چھد گئی۔ ان کے بعد باروایت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام محمد بن مسلم بن عقیل جن کی ماں ام الولد تھیں عرصہ کارزار میں آئے اور ابو جرہم ازدی اور لقید بن یاسر جہنمی نے ان کو شہید کیا۔ باروایت محمد بن ابی طالب موسوی اور دیگران پھر جعفر بسر عقیل ابن ابی طالب مارکہ کارزار میں آئے اور اس مضمون کا رجز ادا فرمایا: اے قوم، میں جوان البدھا اور طالبی بن ہاشم و غالب سے ہوں، ہم ہیں سردار و رئیس۔ یہ بزرگوار ہمارے حسین پاکیزہ ترین مردم اور اولاد پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں۔ اس کے بعد صف مخالف پر حملہ کیا اور 15 اشقیاء کو قتل کیا اور باروایت ابن شہر آشوب 2 کو قتل کیا اور بشر بن سوتا ہمدانی ملعون نے انہیں شہید کیا۔ ابو الفرج اصفہانی نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ مادر جعفر ابن عقیل طاغر دختر عامر عامری تھی اور عروۃ اللہ بسر عبداللہ قاسمی نے ان کو شہید کیا۔ ان کے بعد عبد الرحمن بن عقیل بن ابی طالب میدان شہادت میں آئے اور اس مضمون کے شعر رجز میں پڑھے: اے اشقیاء کوفہ و شام، آگاہ ہو کہ میں عبد الرحمن بن عقیل ہاشمی ہوں، میرے بھائی اولاد ہاشم سے باصفا اپنے ہمسروں کے سردار ہیں۔ عالی شان میرے امام حسین ہر پیر و جوان کے پیشوا ہیں۔ یہ کہہ کر مقاتلہ آدھا میں سرگرم ہوئے، 17 سواروں کو واصل جہنم کیا اور ضربت عثمان بن خالد جہنمی سے شہید ہوئے۔ ان کے بعد عبداللہ بسر عقیل باروایت ابو الفرج ماں ان کی خادمہ تھی، مارکہ قتال میں آئے اور ایک جماعت کو قتل کیا۔ پس باروایت حمید بن مسلم ضربت عثمان بن خالد جہنمی اور بشیر ابن خوطہ قابضی سے شہادت پائی۔ باروایت مدائنی ان کے بعد عبداللہ اکبر ابن عقیل ابن ابی طالب میدان کارزار میں آئے، ان کی ماں کنیز تھی اور ضربت عثمان بن خالد جہنمی اور ایک شخص ہمدانی سے شربت شہادت نوش فرمایا۔ اس جگہ راوی حدیث نے عبد الرحمن بن عقیل کو شہداء میں ذکر نہیں کیا۔ پھر باروایت حمید بن مسلم محمد بسر ابی سعید ابن عقیل میدان میں آئے، ان کی ماں بھی ام الولد تھی اور آدھا میں سے ایک گروہ کو قتل کرنے کے بعد لقید بن یاسر جہنمی کے تیر سے شہید ہوئے۔ محمد بن علی بن حمزہ نے روایت کی ہے کہ جعفر بن محمد بن عقیل بھی کربلا میں سعادت شہادت پر فائز ہوئے۔ بعض نے لکھا ہے کہ جعفر بروز حرہ قتل ہوئے۔ ابو الفرج اصفہانی نے کتاب النساب میں ذکر کیا ہے کہ محمد بن عقیل کا ایک فرزند جعفر نام کا تھا۔ محمد بن علی بن حمزہ نے عقیل بن عبداللہ سے روایت کی ہے کہ علی ابن عقیل بھی صحرائے کربلا میں شہید ہوئے۔ ان کی ماں بھی کنیز تھی۔ جب اولاد جعفر تیار کی نوبت آئی تو ان میں سب سے پہلے محمد بن عبداللہ بن جعفر میدان میں نبرد آزما ہوئے اور اس مضمون کا رجز پڑھا:
میں خدا سے شکایت کرتا ہوں ان اشقیاء کے ظلم و ستم کی جو باوجہ گمراہی کور باطن ہے، اور چھوڑ دیا معلم قرآن اور محکم تنزیل و تبیان کو، اور ظاہر کیا ہے طغیان کو۔ یہ رجس پڑھ کر دریائے رب میں غوطہ مارا اور 10 سوارے واصل جہنم کیے۔ اس کے بعد عامر بن نحشل تمیمی نے انہیں شہید کیا۔ ان کے بعد اون بن عبداللہ بن جعفر طیار مارکہ جہاد میں آئے اور اس مضمون کا رجس پڑھا: اے قوم اشقیا، اگر تم میری شرافت، حسب نسب سے جاہل ہو، پس آگاہ ہو کہ میں اون ہوں، بیٹا عبداللہ بن جعفر کا، جو بہشت عنبر سرشت میں زمردی پروں کے ساتھ ہمراہ ملائکہ مقربین پرواز کرتے ہیں، اور یہ شرف میرے لیے بروز حشر کافی ہے۔ اس کے بعد خوب جہاد کیا، یہاں تک کہ 3 سوار 18 پیادے جہنم واصل کیے، اور عبداللہ بن بطاطائی نے انہیں شہید کیا۔ ابو الفرج اصفہانی نے کتاب مقاتل طالبین میں بعد ذکر شہادت اون محمد لکھا ہے کہ اون کو محمد بن قطیہ بنہانی ملعون نے شہید کیا، اور یحییٰ بن حسن نے احمد بن سعید سے روایت کی ہے کہ عبداللہ بن جعفر بھی مارکہ کربلا میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ ان کے بعد باروایت ابو الفرج اصفہانی اور محمد بن ابی طالب اور دیگر محدثین عبداللہ بن حضرت امام حسن علیہ السلام نے قصد جہاد کیا، اور اکثر روایت میں بجائے عبداللہ قاسم بن حسن لکھا ہے، جو کہ ابھی حد بلوغ کو نہیں پہنچے تھے۔ وارد ہوا ہے کہ اپنے بزرگوار کی خدمت میں آ کر رخصت جہاد طلب کی۔ جب حضرت کی نظر ان کے چہرہ نورانی پر پڑی، اپنی آغوش میں لے لیا، اور دونوں چچا بھتیجے اس قدر روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو دوبارہ حضرت قاسم نے اذن جہاد طلب کیا، حضرت نے قبول فرمایا۔ حضرت قاسم نے ہر چند اصرار کیا، حضرت انکار فرماتے رہے اور کسی طرح اذن جہاد نہ دیتے تھے، یہاں تک کہ جناب قاسم حضرت کے پاؤں پر گر پڑے اور اس قدر دست و پائے مبارک کے بوسے لیے اور روئے کہ حضرت نے رخصت جہاد دی۔ اس وقت میدان کارزار میں آئے اور اشک حسد ان کے رخسار مبارک پر جاری تھے۔ اس مضمون کی شعر رجس میں پڑھے: اے قوم اشرار، اگر تم میرے حسب و نسب سے جاہل ہو تو آگاہ ہو کہ میں قاسم بن حسن ہوں، اور یہ حسین میرے بزرگوار ہیں جو اس دشت غربت میں مانند قیدیوں کے اس گروہ میں گرفتار ہیں جن کو خدا اپنی ابر رحمت سے کبھی سیراب نہ کرے گا۔ راوی کہتا ہے کہ حضرت قاسم کا چہرہ چاند کا ٹکڑا معلوم ہوتا تھا۔ یہ رجس پڑھنے کے بعد آدھا سے خوب مقاتلہ کیا، یہاں تک کہ باوجود صغیری سن ایک حملے میں 30 اشقیاء فنار کیے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے، میں لشکر عمر سعد میں تھا، دیکھا میں نے اس لڑکے کو کہ لشکر حسین سے جدا ہو کر لشکر عمر سعد کی طرف آیا، نور اس کی پیشانی سے درخشا تھا، وہ اس وقت صرف ایک کرتا اور آزار پہنے تھا اور نالین اس کے پاؤں میں تھے۔ مجھے خوب یاد ہے بند نال جب اس معصوم کا ٹوٹا تھا، اس وقت عمر سعد ازدی نے کہا، باخدا میں اسے جا کر قتل کروں گا۔ میں نے کہا، سبحان اللہ، تو کیسا سنگ دل ہے، آیا تو اس بچے کا قتل کا ارادہ رکھتا ہے؟ باخدا اگر یہ مجھ پر وار کرے تو ہاتھ اپنا اس کے روکنے کے لیے نہ بڑھاؤں، یہ لوگ جو اس کو گھیرے ہیں کافی ہیں۔ لیکن اس ملعون نے قبول نہ کیا، کہنے لگا، باخدا میں اسے قتل کرتا ہوں۔ پھر اس بدگوہر نے حملہ کیا اور ایک تلوار اس کی سر مبارک پر لگائی کہ وہ معصوم منہ کے بل گرا اور فریاد کی، یا اماں ہو، اے ام بزرگوار، خبر لیجیے۔ ناگہاں میں نے دیکھا کہ حسین مانند عقاب آئے اور مثل شیر غضبناک کفار پر حملہ کیا اور قاتل قاسم پر ایک تلوار ماری۔ اس شکی نے ہاتھ سامنے رکھ لیا، حضرت نے دست نجس اس کا کونی سے جدا کیا۔ شکی نے ایک چیخ ماری اور بھاگنے کا قصد کیا، لشکر کوفہ آ کر جمع ہو گیا تاکہ اس کو چھڑا لے۔ اس وقت جنگ عظیم ہوئی اور وہ معصوم گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچل گیا۔ جب حضرت نے اشقیاء کو بھگا دیا اور گرد و غبار میدان کارزار سے فرو ہوا، حضرت لاشے قاسم پر آئے، دیکھا وہ معصوم ایڑیاں زمین پر رگڑتا ہے۔ یہ حال دیکھ کر دریائے اشک چشم مبارک سے جاری ہوا، فرمایا، اے فرزند، قسم با خدا بہت دشوار ہے تیرے چچا پر کہ تو مجھ سے فریاد کرے اور میں تیری مدد نہ کر سکوں۔ خدا دور کری اپنی رحمت سے اس گروہ کو جنہوں نے تجھے قتل کیا۔ اس کے بعد حضرت اس معصوم کو اٹھا کر اس طرح لے چلے کہ اس کا سینہ اپنے سینے سے لگائے تھے اور پاؤں اس معصوم کے زمین پر خط دیتے جاتے تھے، یہاں تک کہ اس کی لاش کو باقی اہل بیت کی لاشوں میں رکھ دیا۔ فرمایا، خداوندہ،
ان آدھا کی جمعیت کو پرگندہ کر، ہمارے قاتلوں کو قتل کر، اور ایک کو ان میں سے باقی نہ رکھ، اور انہیں ہرگز نہ بخش۔ اس کے بعد اپنے بنی عمام اور اہل بیت سے مخاطب ہو کر فرمایا، صبر کرو، آج کے بعد پھر کوئی مذلت اور خواڑی نہ دیکھو گے، اور عزت و سعادت ابدی تمہیں حاصل ہوگی۔ ان کے بعد عبداللہ بن حسن، جن کا ذکر پیشتر ہو چکا، میدان جنگ میں جہاد کو نکلے، اور صحیح تر یہی روایت ہے کہ عبداللہ بعد شہادت قاسم درجہ شہادت پر فائز ہوئے اور اس مضمون کے اشعار رجز میں پڑھے۔ اے قوم ناپکار، اگر ہماری شرافت حسب و نسب سے نہ واقف ہو، پس آگاہ ہو، میں فرزند حیدر شیر پیشہ شجاعت ہوں، اور آدائے دین کے لیے مانند اس باد سر کے ہوں جو باعث ہلاکت قوم عاد ہوئی۔ اس کے بعد اپنی تیغ آبدار سے 14 اشقیاء فنار کیے۔ بعد مقاتلہ بسیار ہانی بن شیس حضرمی نے ان کو شہید کیا، جس کی وجہ سے منہ لعین کا سیاہ ہو گیا۔ ابو الفرج اصفہانی نے حضرت امام محمد باقر سے روایت کی ہے کہ حضرت عبداللہ کو حرملہ بن کاہل نے شہید کیا، اور ہانی بن شیس سے روایت ہے کہ اس معصوم کے قاتل کا نام معلوم نہیں ہو سکا۔ ان کے بعد ابو بکر فرزند امام حسن، جن کی ماں کنیز تھی، مارکہ قتال میں آ کر اعدائے دین سے خوب لڑے، یہاں تک کہ موافق اس روایت کے جو مدائنی نے سلیمان ابن ابی راشد سے روایت کی ہے، عبداللہ بن عقبہ غنوی نے انہیں شہید کیا، اور موافق روایت عمر بن شمر جو امام محمد باقر سے منقول ہے، عقبہ غنوی کی ضربت سے شہید ہوئے۔ اس کے بعد برادران حضرت نے رخصت جہاد طلب کی، اور سب سے پہلے جس نے سبقت کی ابو بکر فرزند جناب امیر علیہ السلام تھے۔ نام ان کا عبداللہ، مادر گرامی ان کی لیلہ دختر مسعود بن خالد تمیمی تھی۔ حضرت سے رخصت جہاد لے کر میدان شہادت میں گئے، اس مضمون کی اشعار رجز میں ادا فرمائے، اے قوم اشرار، آگاہ ہو کہ پدر بزرگوار میرے علی ابن ابی طالب صاحب فخر و بزرگی اور عطرت طاہرہ بنی ہاشم سے ہیں، جو صاحب صدق و کرم ہے۔ یہ فرزند رسول ہے، بس میں اپنی شمشیر آبدار سے ان کی حمایت کرتا ہوں اور فدا کرتا ہوں اپنی جان اپنے بزرگوار برادر پر۔ اس کے بعد سرگرم جہاد ہوئے، یہاں تک کہ زجر ابن بدر نقی کی ضربت سے شربت شہادت نوش فرمایا، اور ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ بن عقبہ غنوی نے انہیں شہید کیا۔ ابو الفرج اصفہانی نے لکھا ہے کہ ان کے قاتل کا نام معلوم نہیں ہوا، اور با روایت امام محمد باقر معلوم ہوا کہ ایک نامرد ہمدانی کی ضربت سے باغ جنت کو سدھارے۔ مدائنی نے ذکر کیا ہے کہ انہیں ایک نہر میں شہید پایا گیا، اور ان کے قاتل کا نام معلوم نہ ہوا۔ ان کے بعد ان کے بڑے بھائی عمر بن علی میدان کارزان میں آئے اور اشعار اس مضمون کے رجز میں پڑھے، اے قوم جفاکار، قتل کروں گا میں تم کو، اور کہاں ہے قاتل میرے بھائی کا زجر ملعون، وہ بدبخت جو رسالت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منکر ہے۔ اے زجر، تو عمر صاحب کے پاس کیوں گھس رہا ہے؟ سامنے آ کہ آج میں تجھے اسفل جہنم اور نار سقر میں پہنچاؤں۔ اے بدترین مردم، تو کافر اور منکر حق ہے۔ اس کے بعد زجر ملعون پر حملہ کیا اور اسے واصل جہنم کر کے مصروف جہاد ہوئے، اور اپنی شمشیر آبدار سے اشقیاء کو قتل کرتے تھے اور اس مضمون کا رجز پڑھتے تھے، اے دشمنان خدا، شیر خشمناک سے دور ہو جاؤ، وہ تم کو اپنی شمشیر آبدار سے ٹکڑے کر ڈالے گا اور فرار نہ کرے گا، اور مانند نام مردوں کے میدان قتال سے رپوش نہ ہوگا۔ پس بعد مقاتلہ بسیار اپنے برادر بزرگوار سے محلف ہوئے۔ ان کے بعد عثمان بن علی، جن کی مادر بزرگوار ام البنین بنت حزام قلابیہ تھیں، مارکہ جہاد میں آئے اور یہ رجز ارشاد فرمایا، ایک قوم جفاکار، آگاہ ہو، میں عثمان بن علی صاحب فخر و بزرگی ہوں، پدر بزرگوار میرے صاحب افعال پسندیدہ اور ابن ام رسول ہیں، برادر عالی مقدار میرے امام حسین علیہ السلام، بعد احمد مختار اور حیدر کرار، ہر چھوٹے بڑے کے سردار اور بہترین مردم ہیں۔ بس خولی بن یزید ازبہی نے ایک تیر ان کی پیشانی پر ایسا مارا کہ گھوڑے سے زمین پر ایک ملعون نے فرزندان ابان بن دارم سے انہیں شہید کر کے سر مبارک ان کا جدا کیا۔ جناب امیر علیہ السلام سے منقول ہے، فقہ فرمایا کہ میں نے اپنے بھائی عثمان بن مظعون کے نام پر ان کا نام عثمان رکھا ہے، اور ابو الفرج اصفہانی نے عمر بن علی کو شہدائے کربلا میں ذکر نہیں کیا۔
ان کے بعد جعفر بن علی مادر گرامی ان کی بھی ام البنین تھی، بعزم شہادت میدان جنگ میں آئے اور اس مضمون کے اشعار رجز میں پڑھے: اے قوم ستمگار آگاہ ہو، میں جعفر بن علی صاحب مراتب بزرگی ہوں اور میرے پدر بزرگوار نیکو ترین مردم اور صاحب بخشش و عطا ہیں، اور میرے لیے شرافت ام و خال کی کافی ہے، حمایت کرتا ہوں۔ میں حسین کی جو صاحب فضل و عطا ہیں۔ اس کے بعد قتال اعدائے دین میں مشغول ہوئے، یہاں تک کہ خولی ازبہی نے ایک تیر ان کی آنکھ یہ شقیقہ مبارک پر مارا، جس سے درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ ان کے بعد ان کے بھائی عبداللہ بن علی نے مارکہ کارزار میں آ کر رجز پڑھا: اے اشقیا آگاہ ہو، میں فرزند اس صاحب فضیلت و شجاعت کا ہوں جس کا اسم مبارک علی ہے، جو صاحب افعال پسندیدہ اور شیر خدا اور شمشیر رسول اور قاتل فجاء و کفار تھا۔ اس کے بعد ایک گروہ اشقیا کو فنار کیا، آخرکار تیغ ہانی بن سبید حضرمی سے درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ ابو الفرج نے عبداللہ ابن حسن اور عبداللہ بن عباس سے روایت کی ہے کہ اس وقت ان کی عمر شریف 25 برس کی تھی اور اولاد نہ رکھتے تھے، اور جعفر بن علی 19 برس کی درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ ضحاک مشرقی نے روایت کی ہے کہ عباس بن علی نے اپنے بھائی عبداللہ سے فرمایا: اے بھائی، اب تم جہاد کو جاؤ تاکہ شہداء میں محسوب ہو۔ وہ سید بزرگ میدان کارزار میں آئے اور ہانی بن سبید حضرمی نے انہیں شہید کیا۔ منقول ہے کہ حضرت عباس نے اپنے بھائی جعفر کو قتل گاہ میں بھیجا اور وہ امام زادہ عالی مقدار ضربت ہانی بن سبید حضرمی سے، جو قاتل ان کے بھائی عبداللہ بن علی کا تھا، شہید ہوئے۔ اور نصر بن مزاحم نے حضرت امام محمد باقر سے روایت کی ہے کہ جعفر بن علی کو خولی بن یزید ازبہی نے شہید کیا۔ ان کے بعد محمد اصغر فرزند جناب امیر علیہ السلام لشکر مخالف کے سامنے آئے، اور باروایت امام محمد باقر ان کی والدہ کنیز تھی۔ آپ ایک ملعون تمیمی جو فرزندان ابان بن دارم سے تھا، اس کی تلوار سے شہید ہوئے۔ ابو الفرج نے محمد بن علی بن حمزہ سے نقل کیا ہے کہ ابراہیم فرزند جناب امیر المومنین علیہ السلام بھی مارکہ کربلا میں شہید ہوئے، مگر یہ ذکر میں نے کسی اور سے نہیں سنا اور نہ کسی کتاب النساب میں پایا۔ اور یحییٰ بن حسن نے ذکر کیا ہے کہ عبید اللہ ابن علی بھی کربلا میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے، اور یہ غلط ہے۔ عباس بن علی علیہ السلام، آپ کی کنیت ابو الفضل مادر گرامی جناب ام البنین تھی۔ حضرت عباس اپنے سب بھائیوں سے بڑے تھے اور سب بھائیوں کے بعد شہید ہوئے، اور حسن و جمال اور شجاعت و قوت اور شوکت و توانائی اور بلندی قامت میں اپنے ہم عصروں میں ممتاز تھے۔ جب اسپِ بلند قامت پر سوار ہوتے تھے تو آپ کے پائے مبارک زمین پر خط دیتے جاتے تھے۔ آپ کا لقب قمر بنی ہاشم تھا۔ بروز عاشورہ حضرت امام حسین کے علمدار تھے۔ احمد بن سعید نے حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، فرمایا جب امام حسین نے اپنے اصحاب کی صفیں آراستہ کی تو علم ہدایت اپنے بھائی عباس کو عطا کیا۔ اور احمد بن عیسیٰ نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ زید بن رقاد لعین اور حکیم بن طفیل تائی نے ان کو شہید کیا۔ جب ام البنین مادر حضرت عباس و جعفر و عثمان و عبداللہ نے اپنے فرزندوں کی خبر شہادت مدینے میں سنی تو وہ معظمہ ہر روز قبرستان بقیع میں جا کر اپنے فرزندوں پر اس طرح نوحہ زاری اور فریاد کرتی تھیں کہ اہل مدینہ آپ کی نوحہ زاری سن کر روتے تھے، یہاں تک کہ مروان لعین باوجود یہ کہ عداوت اہل بیت طاہرین ان کا نوحہ سن کر روتا اور بےتاب ہو جاتا تھا۔ محمد بن علی بن حمزہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضرت عباس سقائے اہل بیت تھے اور اپنے سب بھائیوں سے بڑے تھے۔ جب جانب فرات پانی کے لیے گئے، اشقیا نے حضرت عباس پر حملہ کیا۔ اس وقت انہوں نے یہ رجز فرمایا: میں موت سے نہیں ڈرتا جبکہ موت میرے سامنے آئے، یہاں تک کہ بہادروں کی کشتوں میں میری لاش بھی ڈال دی جائے۔ میری جان جان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہو، میں عباس ہوں، پانی ضرور لے جاؤں گا اور بروز جنگ موت سے نہیں ڈروں گا، میں موت سے نہیں ڈرتا۔ یہ فرما کر صف مخالف پر حملے کیا اور جمعیت آدھا کو پرگندہ کیا۔ ناگہاں زید بن ورقہ اور حکیم بن طفیل نے ایک درخت خرما کے پیچھے سے ایسی تلوار لگائی کہ داہنا ہاتھ آپ کا جدا ہو گیا۔ اس وقت حضرت نے بائیں ہاتھ میں تلوار لے کر اس مضمون کا رجز ادا فرمایا: اے قوم روسیہ، قسم بخدا اگرچہ تم نے داہنا ہاتھ میرا قطع کر دیا ہے
لیکن میں حمایت دین اور نصرت امام مبین سے دستبردار نہ ہوں گا۔ پس حضرت عباس بائیں ہاتھ میں تلوار لے کر جہاد آدم میں سرگرم ہوئے، یہاں تک کہ ضعف حضرت پر طاری ہوا۔ ناگاہ حکیم بن طفیل نے عقب درخت خرما سے پھر ایک تلوار لگائی کہ دست چپ بھی جدا ہو گیا۔ اس وقت حضرت عباس نے اس مضمون کے اشعار انشا فرمائے: اے میرے نفس، کفار کی جمعیت سے ڈرنا نہیں، رحمت حق کی تجھ کو بشارت ہو کہ ان قریب بنی مختار کی خدمت میں پہنچا چاہتا ہے۔ انہوں نے بظلم و ستم میرا دانا ہاتھ بھی کاٹ ڈالا، پس اے رب ان کو واصل جہنم کر۔ ناگاہ ایک ملعون نے عمود آہنی مار کر حضرت عباس کو شہید کیا۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے کنارے فرات پر اپنے قوت بازو کو اس حال میں جا کر دیکھا تو ایک آہ سرد دل پردرد سے کھینچی اور اشک خونی دیدہ حق میں سے برسائے اور یہ مرثیہ پڑھا: اے قوم اشرار، تم نے ظلم کیا اور مخالفت دین رسول کی۔ آیا پیغمبر خدا نے ہمارے حق میں تمہیں وصیت نہیں کی؟ آیا ہم اطرت رسول نہیں ہیں؟ آیا ہماری مادر گرامی فاطمہ زہرا نہیں ہیں؟ آیا ہم نیکو ترین ذریت احمد نہیں ہیں؟ تم لعنت کیے گئے اور ذلیل ہوئے اپنی گناہوں کی وجہ سے، بس ان قریب جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے تمہارا استقبال کریں گے۔ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے بعض تالیفات امامیہ میں دیکھا ہے کہ جب حضرت عباس نے دیکھا سوائے امام مظلوم اور ان کے فرزندان معصوم کی کوئی جانثار باقی نہ رہا تو آپ اپنے پدر بزرگوار کی خدمت میں آئے، عرض کیا مجھے جہاد کی اجازت دیجیے۔ یہ سن کر حضرت رونے لگے، فرمایا تم میرے لشکر کے علمدار ہو، تمہارے جانے سے میرا حال پریشان ہوگا۔ حضرت عباس نے عرض کیا اب زندگی سے دل سیر ہے اور سینہ میرا تنگی کرتا ہے، مشتاق لقائے پروردگار ہوں، چاہتا ہوں کہ اپنے عزیز و اقربا کی طلب خون میں اشقیاء کو ہلاک کروں۔ حضرت نے فرمایا اے بھائی، اگر تم نے مصمم قصد سفر آخرت کیا ہے بس ان بچوں کے لیے تھوڑا سا پانی لا دو، کیونکہ یہ شدت تشنگی سے بےتاب ہو رہے ہیں۔ حضرت عباس لشکر اشقیاء کے سامنے آئے اور ان کو بہت واضح و نصیحت فرمائی۔ ان سنگدلوں نے مطلق نہ مانا، پھر حضرت کی خدمت میں آ کر عرض حال کیا۔ ناگاہ صدائے العطش العطش اطفال کی بلند ہوئی۔ جب یہ آواز حضرت عباس کے کان میں آئی، بےتاب ہو کر گھوڑے پر سوار ہوئے، ایک مشکیزہ دوش مبارک پر اور ایک نیزہ ہاتھ میں لے کر جانب فرات روانہ ہوئے۔ جب قریب فرات پہنچے، 4000 نامردوں نے جو پاسبان فرات سے گھیر لیا اور تیر جارا کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عباس نے بھی اشقیاء پر حملہ کیا اور ان کی جمعیت کو پروگنڈا کیا اور بات نے تنہا 80 اشقیاء کو فنار کیا۔ جب داخل فرات ہوئے، چاہا کہ ایک چلو پانی لے کر پئیں کہ تشنگی امام مظلوم اور اہل بیت یاد آئی، فوراً دستے مبارک سے پانی پھینک دیا اور مشک کو بھر کر اپنی دوش پر رکھا اور لڑتے ہوئے جانب خیام اہل بیت روانہ ہوئے۔ یہ دیکھ کر اشقیاء نے راہ روک کر چاروں طرف سے گھیر لیا۔ حضرت عباس لڑتے جاتے تھے اور راہ طے کرتے تھے، یہاں تک کہ نوفل ملعون نے ایک ایسی تلوار لگائی کہ دست راست حضرت کا جدا ہو گیا۔ جناب عباس نے فوراً مشک کو دوش پر رکھا۔ اس وقت نوفل نے ایک تلوار دست چپ پر لگائی کہ وہ ہاتھ بھی بدست چپ سے جدا ہو گیا۔ اس وقت حضرت عباس نے تسمہ مشک کا دندان مبارک سے پکڑ لیا۔ ناگاہ ایک لعین نے ایسا تیر مارا جو مشک پر آ لگا اور تمام پانی مشک کا بہہ گیا۔ ساتھ ہی ایک تیر حضرت کے سینے پر لگا کہ اس کے صدمے سے پشت زین سے زمین پر گرے۔ اس وقت پکارے یا حسین میری خبر لیجئے۔ جب حضرت نے صدائے عباس سنی، بےتاب ہو کر دوڑے۔ جب بھائی کو اس حال سے دیکھا، ایک آہ سرد دل پردرد سے کھینچی اور اشک خونی دیدہ حق میں بہائے اور لاش علمدار کو اٹھا کر جانب خیمہ لے چلے۔ صحیح روایت یہ ہے کہ امام حسین حضرت عباس کی لاشیں کو خیمے میں نہیں لائے تھے۔ منقول ہے کہ باوقت شہادت جناب عباس حضرت نے فرمایا اے بھائی، تمہارے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی اور راہ جان مسدود ہو گئی۔ جب کوئی شخص اہل بیت اطہار سوا اولاد کے باقی نہ رہا، اس وقت حضرت علی اکبر نے قصد میدان کارزار کیا۔ ابو الفرج اصفہانی اور محمد ابن ابی طالب نے لکھا ہے کہ ان کی عمر 18 سال تھی۔ آپ کی مادر گرامی لیلہ بنت ابی مرہ مسعود ثقفی تھی اور باروایت ابن شہر آشوب 25 سال عمر شریف سے گزرے تھے۔ جب حضرت علی اکبر میدان کارزار میں آئے، حضرت بے اختیار رونے لگے، انگشت شہادت سے جانب آسمان اشارہ کر کے فرمایا پالنے والے،
تو اس قوم پر گواہ رہنا کہ اب وہ جوان ان کی طرف قتل ہونے جا رہا ہے جو صورت میں، سیرت میں، گفتار میں بالکل تیرے نبی کی شبیہ ہے، اور جب ہم لوگوں کو تیرے رسول کی زیارت کا اشتیاق ہوتا تھا تو اس لڑکے کا چہرہ دیکھ لیتے تھے۔ بار الہ تو ان لوگوں سے زمین کی برکتیں اٹھا لے، ان کی جمعیت کو پرگندہ کر دے اور ان کے حکام کو ہمیشہ ان سے ناراض رکھ، کیونکہ ان اشقیاء نے وعدہ نصرت کر کے ہمیں بلایا اور اب ہمارے قتل پر آمادہ ہے۔ اس کے بعد وہ امام زادہ مانند خورشید تابہ افق میدان سے طلوع ہوا اور عرصہ نبرد کو اپنے نور جمال سے منور کیا۔ جب حضرت علی اکبر میدان کارزار میں پہنچے تو اس مضمون کا رچ ارشاد فرمایا: اے فرقہ اشرار، میں علی ابن الحسین فرزند علی ابن ابی طالب ہوں۔ ہمارے جد بزرگوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختار ہیں اور ہم ان کی ذریت طاہرہ ہیں۔ ہرگز یزید کے محکوم نہ ہوں گے۔ میں اپنے نیزے سے تم پر اتنے وار کروں گا یہاں تک کہ وہ ٹیڑھا ہو جائے۔ میں اپنے پدر بزرگوار کی حمایت میں ایک ایسی ضرب لگاؤں گا جو جوان ہاشمی کی ضرب ہے۔ اس کے بعد کفار پر حملہ کیا اور اس قدر اشقیاء کو قتل کیا کہ کشتوں کے پشتے لگا دیے اور ایک خروش لشکر مخالف سے بلند ہوا۔ منقول ہے کہ باوجود شدت تشنگی حضرت علی اکبر نے 120 اشقیاء فنار کیے۔ اس کے بعد باطن مجروح اپنے پدر بزرگوار کی خدمت میں آ کر کہا: اے پدر بزرگوار، شدت تشنگی سے جا بلب ہوں اور سنگینی اسلحہ و گرانی آہن سے مجھے تاب شدید ہے۔ اگر تھوڑا پانی ممکن ہو اپنا حلق طے کروں اور پھر سے لڑنے جاؤں۔ یہ سن کر حضرت رونے لگے اور فرمایا: اے فرزند، اے نور نظر، اپنی زبان میرے منہ میں دے دو۔ یہ فرما کر حضرت علی اکبر کی زبان کو اپنے منہ میں لے کر چوسا اور اپنی انگوٹھی دے کر فرمایا: اسے منہ میں رکھو اور مصروف جہاد ہو۔ مجھے امید ہے کہ تم اپنے جد کے ہاتھ سے حوض کوثر پر ایسے سیراب ہوگے کہ پھر کبھی پیاسے نہ ہوگے۔ اس وقت حضرت علی اکبر نے میدان میں آ کر دوبارہ رجز پڑھا اور اشقیاء پر حملہ آور ہوئے اور 80 کافر واصل جہنم کیے۔ بس بنا بر اس روایت کے 200 اشقیاء کو دونوں حملوں میں حضرت علی اکبر نے قتل کیا۔ آخرکار منقذ بن مرا سعدی نے ایک تلوار لگائی جس کے صدمے سے وہ ہم صورت پیغمبر گھوڑے کی گردن سے لپٹ گیا اور گھوڑا اس کو لشکر مخالف میں لے گیا۔ اشقیاء نے تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ جب بوقت نزا روح ہوا بصدائے بلند پکارے: یا ابتاہو، میرے نانا رسول خدا نے مجھے جام کوثر سے ایسا سیراب کیا کہ ہرگز تشنا نہ ہوں گا، اور دوسرا جام آپ کے واسطے لیے منتظر ہیں اور فرماتے ہیں: الاجل الاجل، اے حسین، یہ جام اب تمہارے لیے مہیا ہے۔ امام حسین یہ آواز سن کر چیخیں مار کر رونے لگے اور فرمایا: خدا قتل کرے اس قوم کو جنہوں نے ناحق تجھے قتل کیا، اور تیرے قتل سے کس قدر جرت خدا اور رسول پر کی اور حرمت رسول ضائع کی۔ اے فرزند، تیرے بعد خاک ہے زندگانی دنیا پر۔ حمید بن مسلم کہتا ہے: اس وقت میں نے دیکھا ایک عورت مثل آفتاب تابہ خیمہ حرم سے نکل کر قتل گاہ کی طرف یا حبیبہ یا سمرہ فوادہ یا نور عینہ کہتی ہوئی دوڑی اور لاش علی اکبر سے لپٹ گئی۔ میں نے پوچھا: یہ موسمہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا: یہ زینب بنت علی ہیں۔ بس حضرت قتل گاہ میں آئے اور بہن کو پکڑ کر خیمے میں لے گئے، پھر اپنے جوانوں کے ساتھ مقتل میں تشریف لائے اور فرمایا: اپنے بھائی کی لاش مقتل سے اٹھا لاؤ۔ موجب ارشاد امام جوانوں نے اس خیمے کے سامنے لاش علی اکبر کو لا کر رکھ دیا جس کے سامنے جنگ کرتے تھے۔ شیخ مفید اور ابن نمر رحمہ اللہ نے روایت کی ہے کہ اس کے بعد ایک ملعون جس کا نام عمر بن سبی تھا، ایک تیر عبداللہ فرزند حضرت مسلم بن عقیل کی طرف پھینکا۔ اس مظلوم نے اپنا ہاتھ پیشانی مبارک پر رکھا تاکہ تیر سے محفوظ رہے۔ ناگہاں تیر نے اس مظلوم کی دست و پیشانی کو اس طرح چھیدا کہ وہ معصوم اپنا ہاتھ ہلانا چاہتا تھا اور ہل نہ سکتا تھا۔ اس کے بعد ایک دوسرے شکی نے اپنا نیزہ ان کے سینے پر مار کر شہید کیا۔ عبداللہ بن قطیہ طائی نے اون فرزند عبداللہ بن جعفر طیار پر حملہ کر کے شہید کیا، اور عامر بن نہشل تمیمی نے محمد فرزند عبداللہ بن جعفر بن طیار کو شہید کیا۔ اس کے بعد عثمان بن خالد ہمدانی نے عبد الرحمن فرزند عقیل پر حملہ کر کے ان کو شہید کیا، اور ابو الفرج اصفہانی نے کتاب مقاتل طالبین میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول کیا ہے: جو شخص پہلے اولاد ابو طالب سے کربلا میں
ہمراہ جناب سید الشہداء علیہ السلام تیغ اہل جفا سے شہید ہوا وہ علی ابن الحسین تھے۔ اور سعید ابن ثابت سے منقول ہے جب علی ابن الحسین نے عزم جہاد کیا تو حضرت امام حسین نے اشک حسد آنکھوں سے برسا کر فرمایا، خدا بندہ تو گواہ رہنا اس قوم جفاکار پر کہ اب وہ جوان مرنے کو جاتا ہے جو صورت و سیرت میں تیرے رسول سے بہت مشابہ ہے۔ علی اکبر جب میدان میں آئے بار بار کفار پر حملہ فرما کر شدت عطش سے حضرت کی خدمت میں آ کر کہتے تھے، یا ابتہ العطش۔ حضرت فرماتے تھے، اے میرے حبیب صبر کر، تو عنقریب اپنے جد بزرگوار کے ہاتھ سے جام کوثر سے سیراب ہوگا۔ اس کے بعد وہ پارہ جگر رسول پے در پہ اشکیا پر حملہ کرتا تھا، یہاں تک کہ ایک تیر گلوئے مبارک پر لگا اور خون جاری ہوا۔ علی اکبر اپنے خون میں غلطا ہوئے اور فریاد کی، اے پدر مہربان، آپ پر سلام ہو، یہ میرے جد بزرگوار جناب رسول خدا آپ کو سلام فرماتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں۔ پھر علی اکبر نے ایک چیخ ماری، ساتھ ہی روح باغ جنت کو پرواز کر گئی۔ ابو الفرج اصفہانی نے روایت کی ہے کہ یہی علی ابن الحسین اکبر اولاد امام حسین تھے اور صاحب اولاد نہ تھے۔ آپ کی کنیت ابو الحسن تھی، والدہ ماجدہ لیلہ دختر ابو مرہ سقفی تھی۔ معرکہ کربلا میں سب سے پہلے درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ شہادت حضرت علی اکبر کے بعد ایک لڑکا مانند خورشید درخشاں خیمے سے نکلا، دو بندے اس کے کان بوجہ اضطراب ہلتے جاتے تھے۔ ناگہاں ہانی بن شیس نے ایک تلوار اس طفل مظلوم پر لگائی اور شہید کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت شہر بانو کو سکتہ ہو گیا تھا، بحالت تحیر طفل کی طرف دیکھ رہی تھی، حرکت کا یارہ نہ تھا، نہ طاقت کلام تھی۔ اب امام مظلوم نے جانب راست و چپ مڑ کر دیکھا کہ اہل بیت و انصار سے کوئی باقی نہ رہا۔ اس وقت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نہایت بیمار تھے اور تلوار پکڑنے کی طاقت نہ تھی۔ آپ نے جب اپنے پدر کو تنہا دیکھا تو قصد جہاد کیا، لیکن حضرت ام کلثوم نے فریاد کی، اے نور دیدہ، تم کہاں جاتے ہو؟ عرض کی، اے امائے بزرگوار، مجھے جانے دیجیے تاکہ فرزند رسول پر اپنی جان نثار کروں۔ جب حضرت امام حسین کو معلوم ہوا کہ زین العابدین نے بھی قصد جہاد کیا ہے، فرمایا، اے ام کلثوم، اس کو آنے نہ دو، ورنہ نسل آل محمد سے زمین خالی ہو جائے گی اور یہ میرا جانشین و خلیفہ ہے۔ جب اولاد و اقرا بھی درجہ شہادت پر فائز ہوئے اور بجز امام مظلوم کوئی باقی نہ رہا، اس وقت حضرت نے اتمام حجت کے لیے بصدائے بلند فرمایا، آیا کوئی ہے ضرر اشکیا کو ہم سے دفع کرے؟ آیا کوئی حق پرست ہے جو خوف خدا کرے؟ آیا کوئی ہے جو با امید اجر و ثواب ہماری فریاد رسی کرے؟ جب حرم محترم نے حضرت کی فریاد سنی تو صدائے گریہ و زاری بلند کی۔ اس وقت حضرت نے در خیمہ پر آ کر فرمایا، میرے فرزند علی اصغر کو مجھے لا دو تاکہ اسے ودا کروں، اور موجب ارشاد علی اصغر کو لا کر حضرت کی گود میں دیا۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ حضرت نے اپنے چھوٹے بیٹے عبداللہ کو طلب فرمایا، وہ بچہ لایا گیا، حضرت نے اسے اپنی گود میں لیا اور اس کی لب نازنین کے بوسے لے کر فرماتے تھے، وائے ان اشکیا پر کہ جد بزرگوار تیرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے دشمن ہوں گے۔ ناگاہ حرملہ بن کاہل اسدی نے ایک تیر ایسا مارا کہ گلوئے نازنین پر اس طفل کے لگا اور وہ بچہ آغوش پدر میں شہید ہوا۔ حضرت علی اصغر کی شہادت کا واقعہ شیعہ اور سنی دونوں مورخین نے ذکر کیا ہے، چنانچہ صاحب ناسخ و تواریخ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ خیمے سے نالہ و شیون کی آوازیں بلند ہوئی۔ علی اصغر جو ابھی 6 مہینے سے زیادہ عمر نہ رکھتے تھے، پیاسے بھوکے رو رہے تھے کیونکہ ان کی ماں کا دودھ شدت عطش سے سوکھ گیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ حال دیکھ کر فرمایا، میرا بچہ میرے سپرد کر دو تاکہ اسے بھی ودا کروں۔ بس آپ نے اس بچے کو کنداغ پکڑا کر اسے چوما اور فرمایا، اس کی حالت پر افسوس ہے جس کے دشمن بروز قیامت تیرے جد محمد مصطفیٰ ہوں گے۔ پھر آپ اس بچے کو لے کر صف آدھا کے سامنے آئے، گویا فرما رہے تھے کہ بار الہا، میری جھولی میں سوائے اس گوہر کے کوئی باقی نہ رہا، اب اس کو بھی تیری بارگاہ میں فدیہ کرنے لایا ہوں۔ اس وقت آپ نے کوفیوں سے خطاب کیا، اے شیعان آل ابو سفیان، اگر مجھ کو گناہگار جانتے ہو تو اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اس کو تو پانی پلا دو کیونکہ اس کی ماں کا دودھ تک شدت عطش سے خشک ہو گیا ہے۔ امام کی بات کا کسی نے جواب نہ دیا۔ حرملہ ابن کاہل اسدی نے اس بچے کی طرف ایک ایسا تیر رواں کیا جو علی اصغر کے گلے پر پڑا اور خون جاری ہوا۔
امام نے فرمایا اے پروردگار اس بچے کے خون ناحق کو ناقہ صالح کے خون سے کمتر قرار نہ دے۔ حضرت چلو میں خون بھر کر جانب آسمان پھینکتے تھے۔ باروایت سید بن طاؤس حضرت فرماتے تھے یہ سب آزار راہ خدا میں سہل ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک قطرہ اس خون سے زمین پر نہ گرا۔ روایت ہے اس وقت حضرت نے فرمایا خداوندہ یہ فرزند میرا ناقہ صالح پیغمبر سے کم نہ ہو۔ خداوندہ اگر اس وقت تو نے میری نصرت میں مصلحت نہ جانی تو ان صدموں کو موجب زیادتی ثواب آخرت میں فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واجل فرجہم اجمعین۔ برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آگے بھی ہماری ویڈیوز آپ کو برابر ملتی رہیں۔